بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک ایسی صورت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جھگڑا کرتی ہے اور جنگ کرتی ہے اپنے پڑھنے والے کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں 30 آیات کی ایک صورت ہے جو اپنے پڑھنے والوں کے لیے اس وقت تک لڑتی رہتی ہے جب تک اس کو بخش نہ دیا جائے، اور وہ صورت سورہ ملک ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے ایک شخص سے کہا، کیا تمہیں میں ایک ایسی حدیث کا تحفہ نہ دوں جس کو تم سن کر خوش ہو جاؤ گے؟ اس نے کہا، ہاں کیوں نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سورۃ ملک تم خود بھی پڑھو اور اپنے اہل و عیال اور اپنے گھر والوں کو، تمام بچوں اور پڑوسیوں کو اس کی تعلیم دو، کیونکہ یہ وہ صورت ہے جو نجات دلانے والی ہے اور قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جا کر اپنے پڑھنے والے کے لیے جنگ کرے گی اور جہنم سے بچانے کا مطالبہ کرے گی، اور اس کے ذریعے اس کا پڑھنے والا عذاب قبر سے نجات پائے گا۔ حضرت عمر بن مرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے اپنے باپ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک آدمی کو قبر میں دفنایا گیا تو اس کی جانب 30 آیات والی ایک صورت بھی حاضر ہو کر کھڑی ہو گئی جو اس کے حق میں لڑنے لگی۔ جب ہم نے واپس آ کر قرآن میں 30 آیات والی صورت کی تلاش کی تو وہ سورۃ ملک تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سورۃ ملک اس وقت نازل ہوئی جب مکہ میں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ جب اپنے صحابہ کے ساتھ نماز پڑھتے تو اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت فرماتے۔ جب مشرک سنتے تو وہ قرآن پاک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہتے۔ تب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، کہ زیادہ اونچی آواز سے قرآن پاک نہ پڑھیں کہ سن کر مشرک آپ کو اور قرآن مجید کو گالیاں دیں، اور نہ ہی اتنی نیچی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے ساتھی بھی نہ سن سکیں، بلکہ درمیانی آواز سے قرآن پڑھا کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ سجدہ اور سورۃ ملک ہر رات پڑھا کرتے تھے اور سفر و حضر میں کبھی نہ چھوڑتے۔ کتاب روح المعانی میں ہے، چاند دیکھ کر اگر اس صورت کو پڑھا جائے تو مہینہ کے 30 دنوں تک سختیوں سے نجات رہتی ہے، اس لیے یہ 30 آیات والی صورت 30 دنوں کے لیے کافی ہے۔ اگر کوئی شخص سوتے وقت اس صورت کو ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا، عالم سکرات میں ذرا بر بھی تکلیف نہ ہوگی، بروز قیامت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا ہوگی۔ اگر کسی بچے کو نظر لگ جاتی ہو تو سورۃ ملک ایک مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس کو پلایا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ نظر بد کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اگر کوئی حاملہ عورت ہو اور وہ 40 روز تک اس صورت کو پڑھ کر دم کر کے پانی پیے تو اس کا حمل اللہ کی رحمت سے محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو اولاد نرینہ دے تو وہ نماز تہجد کے بعد سورۃ ملک کو 40 روز تک پڑھے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اس کو اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس صورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ہم ماننے یعنی عذاب سے روکنے والی صورت کہتے تھے، اور یہ میرے عزیزو صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی جو اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت اور نجات کا باعث ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ صورت خود بھی پڑھیں، اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، پڑوس اور محلے والوں کو سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر کرم کرے، آمین۔